وبالخصوص شہزادہ سرکار غریب نواز حضرت سید سلطان الحسن صاحب قبلہ چشتی و حشمتی خلیفہ سرکار حضور مشاہد ملت، وبالخصوص نبیر مظہر اعلی حضرت آفت جان وہابیت و صلح کلیت، قائد اہل سنت، شیر پیلی بھیت، حضرت العلام حضرت علامہ مولانا الشاہ قاری محمد زرتاب رضا خان صاحب قبلہ خلیفہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند و صاحب سجادہ آستان عالیہ حشمتیہ مشاہدیہ، وبالخصوص نبیر مظہر اعلی حضرت شہزادہ حضور معصوم ملت حضرت مولانا مہران رضا صاحب قبلہ حشمتی و مشاہدی اور دیگر باوقار علماء اہل سنت و شعراء اسلام و خواتین اسلام و نونہالان قوم و ملت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے سبحان اللہ، حشمت کے نگر میں ہو، کہاں پہ ہو بولو سبحان اللہ۔ حشمت کے نگر میں، بے شک کہاں پہ ہو؟ حشمت کے نگر، حشمت کے نگر میں ہو، بے شک۔ اور حشمتی لنگر سبحان اللہ 3 دن سے کھا رہے ہو۔ بے شک زندہ باد۔ جواب بھی ذرا اسی انداز میں دو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، اب یہ آپ حضرات نے مجھ سے قبل بڑی بڑی عمدہ تقریریں اور نعت و منقبت سماعت فرمائیں، بالخصوص جیسا کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا ریاض حیدر حنفی صاحب قبلہ حشمتی سے بڑا پرمغز خطاب سماعت فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے آفت جان وہابیت و صلح کلیت، قاطع فتنہ تطہیریت، زندہ باد۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ جی جی۔ ہاں، جس نے فتنہ تطہیریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر اسے دفنا دیا، زندہ باد۔ ابھی آپ نے یعنی میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب قبلہ حشمتی کہ سبحان اللہ، آپ نے ان سے بڑا ولولہ انگیز خطاب سماعت فرمایا، اور دیگر خطبہ حضرات سے بھی آپ نے خطاب سماعت فرمائے۔ اب یہ تھوڑی دیر کے لیے فقیر حشمتی آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہے، دعا ہے رب کریم سے کہ مولا آپ سب کو، ہم سب کو حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق بات پر عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اس بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفی، یا ملتجا امداد کن۔ اور نیر نور الہدا بدر الدجا شمس الدہا، اے رخت آئینہ ذات خدا امداد کن۔ اور طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ دعائی یا محید دی دعائی، بلا اسلام پہ نازل ہے یا غوث۔ اور تو قوت دے میں تنہا، تو قوت دے میں تنہا، کام بسیار بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث۔ اور ہم سب غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، بولی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سارا مجمع ایک آواز ہو کر بولے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم سب غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ اور غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، ماگدائم تو سلطان دو عالم ہستی، استو داریم تما یا شہ جیلا مدد۔ اور میرے سرکار شیر سنت کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مظہر اعلی حضرت مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ کون سرکار شیر سنت، کون مظہر اعلی حضرت،
بس دو جملوں میں سن لیجئے کہ جن کے بارے میں اکابر علماء نے فرمایا کہ اگر بھارت کی سرزمین پر ایک حضرت اورنگزیب اور تشریف لے آتے تو پورے بھارت سے کفر ختم ہو جاتا، اور اگر بھارت کی سرزمین پر ایک اور سرکار شیر سنت مظہر اعلی حضرت تشریف لے آتے تو پورے بھارت سے وہابیت ختم ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرص مظہر اعلی حضرت، شان مظہر اعلی حضرت، عرص مشاہد ملت، شہزادگان مشاہد ملت، حضور صاحب سجادہ زندہ باد زندہ باد۔ کون سرکار شیر سنت، کون مظہر اعلی حضرت؟ مناظر وہ لقب تھا جس کا شیر بے شے سنت، مناظر وہ جو حامی سنت ماہی بدعت، مناظر وہ کہ جس سے تھر تھراتی تھی وہابیت، مناظر وہ جو ہمت کا دھنی مرد میدان تھا، وہ جس کا نام نامی حضرت حشمت علی خان تھا، اور مجاہد وہ جہادوں میں گزاری زندگی جس نے، مجاہد وہ عدو دی سے کی دشمنی جس نے، مجاہد وہ ندائے یا رسول اللہ دی جس نے، تو جتنے دیو تھے ایوان باطل میں لرز اٹھے، منافق جل اٹھے، وسوسے دل میں لرز اٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مشاہد ملت، عرص حشمتی، للکار گئے للکار گئے، حضور برہان ملت، شیر غنزرتاب بھیا، نعرہ تکبیر۔ کون سرکار شیر سنت، کون مظہر اعلی حضرت؟ بس دو جملوں میں سن لو، جلنے والوں جلتے رہو، مرنے والوں مرتے رہو۔ کون سرکار شیر سنت کہ اگر 1400 سے زائد کتابیں لکھنے والے کا نام اعلی حضرت ہے تو ان 1400 کتابوں کو کانوں کے راستوں سے دلوں میں اتارنے والے کا نام مظہر اعلی حضرت ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار گئے، حضور برہان ملت، شیر غنزرتاب بھیا۔ کون سرکار شیر سنت، کون مظہر اعلی حضرت؟ اگر میرے سرکار شیر سنت کو اگر تم درسگاہوں میں تلاشو گے تو حضرت امام غزالی کا حق ادا کرتے نظر آئیں گے۔ اگر میرے سرکار شیر سنت کو اگر تم جلسوں میں کانفرنسوں میں تلاشو گے تو ان کے بغیر زبانیں گونگی نظر آئیں گی۔ اگر میرے سرکار شیر سنت کو، شیر اعلی حضرت کو اگر تم سرکار شیر سنت کو خانقاہوں میں تلاشو گے تو نائب غوث الورا نظر آئیں گے، اور قسم خدا کی اگر میرے سرکار شیر سنت کو، مظہر اعلی حضرت کو میدان مناظرہ میں تلاشو گے تو قسم خدا کی احساس تو یوں ہوگا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حشمتی، عرص مشاہدی، فیضان شیر سنت، حضور برہان ملت، شیر غنزرتاب بھیا۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب۔ عزیزان ملت گرامی، وہی سرکار شیر سنت، مظہر اعلی حضرت، شیر اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ کسی کہنے والا نے کیا خوب کہا کہ اعلی حضرت نے بہت شیر بنائے لیکن اعلی حضرت نے بہت شیر بنائے لیکن تیرے جیسا نہ ہوا مظہر اعلی حضرت۔ عزیزان ملت گرامی، وہی سرکار شیر سنت، مظہر اعلی حضرت، سلطان المناظرین، خیز المنافقین، بڑے ہی پیارے انداز میں یہ پیغام دے رہے ہیں، اے مسلمانوں اٹھو، دی کی حفاظت کے لیے کوششیں کرو، تم مذہب و ملت کے لیے کوششیں کفار ہیں،
نبی کی اعانت کے لیے غوث اعظم کو پکارو تم اعانت کے لیے. اے عبید قادری محشر میں تجھ کو خوف کیا جب شفاعت کرنے والے ہیں حبیب کبریا سنی منا رہے. اللہ اکبر میزانم دمز ابو بکر و عمر عثمان و حیدر میزانم قادری منا رہے یا غوث اعظم میزانم دمزی شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزانم. اور مانا عرب نے تجھ کو یگانا گایا عجم نے تیرا ترانہ مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ. حامی سنت ارے مچل کر بولو حامی سنت. ارے سبحان اللہ پکارو اتنی آواز سے پکارو کہ پورے پیلی بھیت کے در و دیوار وجد میں آ جائے. اعلی حضرت کو سبحان اللہ اتنی آواز سے پکارو کہ آپ کی آواز بریلی شریف پر پہنچ جائے بریلی شریف تک پہنچ جائے اور چوکھٹے اعلی حضرت پر مچل مچل کر بوسا دے. بولو حامی سنت اعلی حضرت حامی سنت اعلی حضرت حامی سنت اعلی حضرت. یہی خانقاہ حشمتیہ کا وظیفہ ہے یہی طریقہ ہے یہی مشن ہے کہ اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت کہتے رہو اور نبی کے دشمنوں کا رد کرتے رہو. قسم خدا کی یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے. تکبیر نعرہ رسالت حضور برہان ملت حضور صاحب سجادہ حضور مہران ملت حضور سلطان العظم صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. اور چیخ پڑے چوٹی کے محبلے چیخ پڑے چوٹی کے محبلے پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے خنجر حق کیا خوب چلایا. حامی سنت اعلی حضرت حامی سنت اعلی حضرت. اور اپنے رضا کے قربان جاؤں آقا رضا کے قربان جاؤں داتا رضا کے قربان جاؤں ملجا رضا کے قربان جاؤں سترے رضا کے قربان جاؤں اچھے رضا کے قربان جاؤں سب کے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کون اعلی حضرت جو سنیوں کی جان ہے جو سنیوں کی شان ہے اور قسم خدا کی جو اس دور میں سنیوں کی پہچان ہے. ہمارا حال کیا ہوتا زمانے میں خدا جانے بریلی میں احمد رضا اگر پیدا نہیں ہوتا. عزیزان ملت گرامی ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میری گفتگو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ دیر آگے بڑھے تو آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر ایک بار بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. کسی کی جے بجائے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو کسی کی جے بجائے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. عزیزان ملت گرامی جذبات سے خالی نہ سمجھنا ہم کو جذبات سے خالی نہ سمجھنا ہم کو محروم سوالی نہ سمجھنا ہم کو. اور وقت پہ تلوار بھی بن جاتے ہیں پھولوں کی ڈالی نہ سمجھنا ہم کو پھولوں کی ڈالی نہ سمجھنا ہم کو. اور اخلاق میں ہم نرم ہیں روئی کی طرح. اے صلح کلیت کے پجاریوں سنو اخلاق میں ہم نرم ہیں روئی کی طرح اور پتھر میں بھی چھپ جاتے ہیں سوئی کی طرح. پتھر میں بھی چھپ جاتے ہیں سوئی کی طرح. اور نہ سازگارے وقت کے تیور کو دیکھ کر نہ سازگارے وقت کے تیور کو دیکھ کر ہم نے چراغ عزم کی لو کو بڑھا دیا ہم نے چراغ عزم کی لو کو بڑھا دیا. اے عرس حشمتی مشاہدی میں آنے والوں سنی خوش عقیدہ مسلمانوں یہاں پر روٹی بوٹی خالی کھانے کے لیے نہیں آئے ہو. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور مسلک اعلی حضرت
मुफ्ती आजम पीलीभीत की आमद है, मुफ्ती आजम पीलीभीत की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादगाने मजहरे आला हजरत, मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ, हुजूर मासूमे मिल्लत, हुजूर मासूमे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप, बैठिए आपने अपनी जगह पे। फौरन अपनी जगह पर बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा सुभान अल्लाह। ये नूरानी समा है कि शहजादे हुजूर मजहरे आला हजरत की आमद हो चुकी है। आप हजरात हुजूर के रुख ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए और अपनी नेकियों में इजाफा कीजिए। फौरन अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, वक्त बहुत कम है। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग, जिसको जगह मिल रही बैठ जाइए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हशमती, उर्से मुशाहिदी। अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, मैं आपसे अर्ज़े कर रहा था कि आए हो उर्से हशमती व मुशाहिदी में तो खाली रोटी बोटी खाने के लिए नहीं आए हो, खाली नजराना देने के लिए नहीं आए हो, खाली चादरें और गागरे चढ़ाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि आए हो तो सरकार शेर सुन्नत का, मजहर आला हजरत का, मुशाहिदे मिल्लत का पैगाम लेकर के जाओ। और आए हो तो रज़वी झंडा हो और उसमें हशमती डंडा हो, अपने साथ में लेकर के जाना। बेशक जिंदाबाद। और बता देना सुलह कुल्लियत के पुजारियों से कि बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। अजीजाने मिल्लत गिरामी, ये सुलह कुल्लियत का दौरा है। हर तरफ से मुसलमानों सुलह कुल्लियत की जलगार है, चारों तरफ से सुलह कुल्लियत की आंधियां चल रही हैं, चारों तरफ से सुलह कुल्लियत के घने बादल मंडरा रहे हैं। अजीजाने मिल्लत गिरामी, चाहे वो सियासी मंच हो, चाहे वो समासी मंच हो, चाहे वो मुसलमानों मजहबी मंच हो, हर तरफ से इत्तिहाद की आवाज आ रही है, हर तरफ से यही आवाज आ रही है। हालात बड़े खराब है, इत्तिहाद की जरूरत है, हालात बड़े नाजुक है, इत्तिहाद की जरूरत है। सब तरफ से आज अक्सर यही आवाज आ रही है कि मसले की इख्तिलाफात को खत्म कर दो, इत्तिहाद के एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तो सुलह कुल्लियत के पुजारियों, कान खोल करके सुन लो, होश गोश के साथ में सुन लो। ये मेरे बाप की बोली नहीं है, ये वारिसे पाक की बोली नहीं है, साबिरे पाक की बोली नहीं है, ख्वाजा पाक की बोली नहीं है, गौसे पाक की बोली नहीं है, बल्कि कसम खुदा की रसूले पाक की बोली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों, जमीन आसमान तो एक हो सकते हैं, सूरज और चांद अपनी जगह तो बदल सकते हैं, मगर कसम खुदा की मेरे रसूले पाक का फरमान अपनी जगह पर अटल है, वो कयामत तक नहीं बदल सकता है। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया है, तफ्तरिक उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सबके सब जहन्नमी होंगे, एक फिरका जन्नती फिरका होगा। तो ऐ सुलह कुल्लियत के पुजारियों, ओ अली मियां नदवी के तुम छल्ले, ओ हैदराबाद के शैतान असदुद्दीन उवैसी, अकबरुद्दीन उवैसी, कान खोल करके सुन ले, होश गोश के साथ में सुन ले। अल कुफ्रो मिल्लतुन वाहिदा के तहत तमाम 72 जहन्नमी फिरके तो एक हो सकते हैं, लेकिन सही और गलत एक हो जाए, पाक नापाक एक हो जाए, सच झूठ एक हो जाए, मोमिन काफिर एक हो जाए, नूर सुल्मत एक हो जाए, जन्नती जहन्नमी एक हो जाए, हुसैनी यजीदी एक हो जाए, इंशाअल्लाह ये कयामत तक नहीं हो सकता। नारे तकबीर,
مسلک اعلی حضرت عرص مظہر اعلی حضرت عرص مشاہد ملت اولاد غریب نواز حضور معصوم ملت حضور صاحب سجادہ حضور برہان ملت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد کا شیطان علی میاں ندوی کا دم چھلا اسد الدین اویسی پورے بھارت میں تقریریں کر رہا ہے، سچے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے جانتے ہو؟ کہ تبریز انصاری کو دین کے نام پہ مارا گیا ہے، مسلک کے نام پہ نہیں مارا گیا ہے۔ آج وہ حیدرآباد کا شیطان کہہ رہا ہے، اسد الدین اویسی کہہ رہا ہے حالات بڑے خراب ہیں، اتحاد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج دین کے نام پہ مارا جا رہا ہے، مسلک کے نام پہ نہیں مارا جا رہا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے نازک ہیں۔ اے حیدرآباد کے شیطان اسد الدین اویسی، علی میاں ندوی کے تم چھلے، تجھ سے برہان رضا حشمتی پوچھنا چاہتا ہے کہ آج کم و بیش بھارت کے اندر 30 کروڑ سے زائد مسلمان رہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر کم و بیش 1.25 ارب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، تو حالات اب زیادہ خراب ہے یا بدر کے میدان میں زیادہ خراب ہے؟ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت بڑھیا حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ کل 313 مسلمان تھے، ذہن کو حاضر رکھیے گا، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حالات اب زیادہ خراب ہے یا حالات اس وقت بدر کے میدان میں زیادہ خراب تھے جب نیا نیا اسلام کا دور تھا، ابھی مٹھی برابر مسلمان تھے، پوری دنیا میں کفر کے بادل منڈا رہے تھے، ہر طرف کفر ہی کفر تھا؟ مسلمانوں، عالم تو یہ تھا بدر کے میدان میں ایک سواری ہے تو 4 سوار ہیں، لڑنے کے ہتھیاروں کے بارے میں عالم تو یہ تھا ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے تو دوسرے کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی ہے۔ مسلمانوں، یہ عالم ہے، تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ادھر کفار ہزاروں کی تعداد میں ہے، ادھر مسلمان صرف 313 ہے، تو مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حالات اب زیادہ خراب ہے یا حالات بدر کے میدان میں زیادہ خراب تھے؟ حالات اب زیادہ خراب ہے یا حالات اس وقت جب پیغمبر اعظم پر، جب پیغمبر اسلام پر پتھر پھینکے جا رہے تھے، حالات جب زیادہ خراب تھے؟ حالات اب زیادہ خراب ہے یا حالات اس وقت زیادہ خراب تھے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت بلال حبشی کو مارا جا رہا تھا؟ حالات اس وقت زیادہ خراب تھے یا حالات اس وقت زیادہ خراب ہے؟ حالات اب زیادہ خراب ہے یا حالات احد کے میدان میں زیادہ خراب تھے کہ جب حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو چابا جا رہا تھا؟ حالات اب زیادہ خراب ہے یا احد کے میدان میں زیادہ خراب تھے؟ حالات اب زیادہ خراب ہے یا حالات کربلا کے میدان میں زیادہ خراب تھے؟ مسلمانوں، قسم رب کعبہ کی کہ جتنے حالات کربلا کے میدان میں خراب تھے، قیامت تک اتنے حالات خراب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بے شک، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرص مظہر اعلی حضرت عرص سرکار مشاہد ملت اولاد غریب نواز حضور معصوم ملت حضور صاحب سجادہ حضور برہان ملت، زندہ باد زندہ باد۔ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حالات اب زیادہ خراب ہیں یا حالات کربلا کے میدان میں زیادہ خراب تھے؟ قسم رب کعبہ کی، تاریخ اسلام گواہ ہے، پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جتنے حالات کربلا کے میدان میں خراب ہوئے ہیں اتنے حالات قیامت تک خراب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں، چاہے بدر کا میدان ہو، چاہے احد کا میدان ہو، چاہے یرموک کا میدان ہو، چاہے تبوک کا میدان ہو، چاہے خندق کا میدان ہو، چاہے کربلا کا میدان ہو، مسلمانوں، جب جب حالات خراب ہوئے ہیں، جب جب حالات نازک ہوئے ہیں، جب جب حالات بگڑے ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے اپنے سروں کو دیا ہے، اپنے ہاتھوں کو نہیں دیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، حق ہے، نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، پیغام خانقاہ حشمتیہ۔ او علی میاں نقوی کے تم چھلے، او اسد الدین اویسی، جی زندہ باد۔ کہہ رہا ہے تبریز انصاری کو مسلک کے نام پہ نہیں بلکہ دین کے نام پہ مارا گیا ہے۔ تو اس چغد البخارا سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سی اے ٹی کیک پڑھنے والے سے، وہ تاریخ اسلام کیا جانے، علم دین کیا چیز ہے اس کو کیا پتا؟ ارے انگلش بولنے میں کوئی کمال نہیں ہے، ارے امریکہ کے اندر، برٹین کے اندر جو سپر ہوتے ہیں، یوروپ کے اندر جو سپر ہوتے ہیں، لیٹرین صاف کرتے ہیں، وہ بھی انگلش بولا کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم ان کو اپنا قائد مان لیں، ہم ان کا اپنا پیشوا مان لے۔ تو میں اس چغد البخارا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مسلک میں اور دین میں کیا فرق ہے؟ دین میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ اسلام میں اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ ان میں آپس میں کون سی نسبتیں ہیں؟ او صلح کلیت کے پجاری، تو کیا بتائے گا؟ برہان رضا حشمتی بتاتا ہے جو مسلک ہے وہی دین ہے، جو دین ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی مذہب ہے۔ تو مسلمانوں اس صلح کلیت کے پجاری سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج وہ کہہ رہا ہے تبریز انصاری کی روح مچل مچل کر روز اس کے کانوں میں آ کر، اسد الدین اویسی کے کانوں میں آ کر تبریز انصاری کی روح روز چلاتی ہے، کان پکڑ کر اٹھاتی ہے، ابے اٹھ، سب سے جا کر کہے کہ مجھ کو مسلک کے نام پہ نہیں دین کے نام پہ مارا گیا ہے۔ روز چلاتی ہے، روز چلاتی ہے، روز اٹھاتی ہے، اور صبح میں پھر یہ بھوکنا شروع کر دیتا ہے کہ تبریز انصاری کو مسلک کے نام پہ نہیں دین کے نام پہ مارا گیا ہے۔ حالات بڑے خراب ہیں، اتحاد کی ضرورت ہے۔ وہ صلح کلیت کا پجاری کہہ رہا ہے کہ تبریز انصاری کی روح روز آ کر چلاتی ہے میرے کانوں میں کہ میری شہادت کو، میری موت کو رائے گا مت جانے دینا، سب مسلکی اختلافات کو ختم کر کے ایک اتحاد کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ۔ تو اے صلح کلیت کے پجاری، او اسد الدین اویسی، میں تجھ سے چیلنج کرتا ہوں کہ دلی کے لال قلعہ کے گراؤنڈ میں تو اسٹیٹ لگا، جتنے صلح کلی مولوی ہیں سب کو لے کر آ، برہان رضا ثابت کرے گا کہ میرے اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے، تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرص مظہر اعلیٰ حضرت، عرص مجاہد ملت، للکار ہے للکار ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ واہ، او بہرو پیسون، دیکھیے یہ بہت بڑا خبیث ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ کتنی؟ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اس کا کام کیا ہے ذہن کو حاضر رکھیے گا، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تبریز انصاری کی روح مچل مچل کر اس کے کانوں میں روز چلاتی ہے کہ اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، تمام مسلکی اختلافات کو ختم کر دو۔ تو میں اس صلح کلیت کے پجاری سے، اس حیدرآباد کے شیطان سے کہنا چاہوں گا کہ اگر تبریز انصاری کی روح مچل مچل کر تیرے کانوں میں روز چلاتی ہے تو سن، احد کے میدان سے حضرت امیر حمزہ کی روح پاک آواز دے رہی ہے، کربلا کے میدان سے حضرت علی اصغر کی روح پاک آواز دے رہی ہے، اونو محمد کی روح پاک آواز دے رہی ہے، حضرت علی اکبر کی، حضرت قاسم کی روح پاک آواز دے رہی ہے، امام حسین کی روح پاک آواز دے رہی ہے کہ میرے نانا جان کے امتیوں سنو سنو، ہماری شہادت کو بھول مت جانا، جب بھی کبھی ایسا وقت آئے تو اپنا سر تو دے دینا لیکن باطل کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دینا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام خانقاہ حشمتیہ، پیغام مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ذہن کو حاضر رکھیے گا، اور صلح کلیت کے پجارے
او حیدرآباد کے شیطان سن، الحمدللہ ہم سچے امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم سچے امام حسین کے مت والے ہیں، ہم سچے امام حسین کے پروانے ہیں۔ اگر وقت آ گیا دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، تو اپنے بچوں کو قربان ہوتا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں، اپنے گھروں کو نظر آتش ہوتا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو لٹتا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں، اپنی جانوں کی بازی تو لگا سکتے ہیں، لیکن نانا جان کے امام حسین کے نانا جان کے دشمنوں سے ہاتھ ملائے یہ انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان ملت گرامی، دیکھیے اس کا کام کیا ہے۔ یہ جس نے اسد الدین اویسی نے جس کے ہاتھوں پر اپنا دنیاوی سودا کرا ہے، کیا جس کے ہاتھوں پر اس نے اپنا دنیاوی سودا کرا ہے، یہ جب مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہمارے بھولے بھالے بھائی لوگ کہ یہ ہمارا ہمدرد ہے، ہماری بات کر رہا ہے، لیکن اس کا کام کتنا ہے؟ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر، جگہ جگہ ادھر ادھر کھڑے ہو کر جو مسلمانوں کی تکلیف دے، جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو بار بار بیان کرتا ہے، اور جو 70% لوگ ہیں میری بات کو سمجھ رہے ہیں ان کو خوش کرتا ہے کہ واقعی یہ جو کام ہوا ہے اس سے مسلمان بہت تکلیف میں ہے، مسلمان بہت پریشان ہے، مسلمان ایک دم بربادی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ 70% لوگوں کو خوش کر کے ان کی جھولی میں ڈالتا ہے جس کے ہاتھوں پر اس نے اپنا دنیاوی سودا کیا ہے، اور اس کے بعد میں دو دھاری تلوار ہے۔ اس 30% لوگ، کم و بیش 30% جو نبی کے دیوانے ہیں، ان کو 70% سے ڈراتا ہے، 70% سے ڈرا کر کے ان کو ان کی جھولی میں ڈالتا ہے جس کے ہاتھوں پر اس نے اپنا مذہبی سودا کرا ہے، یعنی 30% کو 70% سے ڈرا کر کے علی میاں ندوی کے ندوہ والوں کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ میں لاجک سے بات کر رہا ہوں۔ تو اسد الدین اویسی کان کھول کر کے سن لے، ہم وہی سچے مسلمان ہیں جو بدر کے میدان میں تھے، جو احد کے میدان میں تھے، جو خیبر کے میدان میں تھے، جو یرموک کے میدان میں تھے، جو تبوک کے میدان میں تھے۔ ہم کو ڈرانے کی کوششیں مت کرو، ہم تو وہ نبی کے سچے دیوانے ہیں کہ دیوانے گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور برہان ملت، پیغام خانقاہ حشمتیہ، عرس حشمتی۔ وہ اسد الدین اویسی سن لے، بہت لاجواب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، لاجواب، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ ہے، بے شک موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ مفہوم آیت مقدسہ کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے گا، جب موت قریب آ جائے گی تو اس وقت ایک سیکنڈ نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے۔ تو اسد الدین اویسی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو موت ٹل نہیں سکتی ہے۔ تو سن لے، تو ایک سے نہیں، جتنے 72 جہنمی فرقے ہیں تو سب سے اتحاد کر لے، مگر تجھ کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ تو مسلمانوں، لعنت ہے ایسی موت پر جو نبی کے دشمنوں کے ساتھ میں آئے، جو نبی کے غداروں کے ساتھ میں آئے، اور فخر ہے ہم کو ایسی موت پر جو نبی کی محبت میں آئے، نبی کے چاہنے والوں کے ساتھ میں آئے۔ آخری پیغام دینا چاہتا ہوں اس صلح کلیت کے پجاری کو، اس حیدرآباد کے شیطان کو کہ اے اسد الدین اویسی، برہان رضا حشمتی کا، خانقاہ حشمتیہ کا پیغام سن لے۔ تیری ڈکشنری کے اندر، تیری لغت کے اندر موت اس چیز کا نام ہے کہ روح بدن سے جدا ہو جائے، اس کا نام موت ہے۔ تیری ڈکشنری کے اندر موت اس چیز کا نام ہے کہ بدن ٹھنڈا ہو جائے، تیری لغت کے اندر موت اس چیز کا نام ہے کہ سانسیں تھم جائے۔ مگر سن لے، خانقاہ حشمتیہ کی لغت کے اندر، خانقاہ
حشمتیہ کی ڈکشنری کے اندر موت اس کا نام نہیں ہے، بلکہ قسم خدا کی نبی سے غداری کا نام موت ہے، نبی سے وفاداری کا نام زندگی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام خانقاہ حشمتیہ، عرس حشمتی، عرس مشاہدی، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، حضور برہان ملت۔ او اسد الدین اویسی، سیٹی کیٹ پڑھنے والے، تجھے تاریخ اسلام کے بارے میں کیا پتا؟ خالی تعداد پر بھروسہ کرنے والے، ہم بتائیں تاریخ اسلام کیا ہے؟ آؤ ذرا مسلمانوں اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھو کہ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور سے اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمانوں بعض عرب لوگ مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے۔ تو مسلمانوں جانتے ہو جب ان لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ، رازدار شریعت، معلم سیاست اسلامیہ، جن کا مرتبے کا عالم یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان جہاد فرما دیا منکرین زکوٰۃ کے خلاف۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، چہروں پر داڑیاں بھی تھی، زبان پر قرآن کی آیتیں بھی تھی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ان لوگوں نے جب زکوٰۃ کا انکار کیا تو سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان جہاد فرما دیا۔ جانے شان عدالت، کہہ دیجئے سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ نے اس وقت جو اعلان جہاد فرمایا ہے خارجہ پالیسی پر نظر کرتے ہوئے داخلہ پالیسی پر پھر سے غور فرمائیے۔ اسلامی جتنے بھی لشکر ہیں سب بیرون ممالک جہاد کے اندر سب مشغول ہیں، جہاد میں مصروف ہیں۔ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان سے جہاد کیا جائے، ان کے ساتھ میں تھوڑا نرمی سے کام لیجئے، اتنا کہنا تھا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اور تعداد پر بھروسہ کرنے والے، وہ حیدرآباد کے شیطان سول، صحابہ کا کردار دیکھ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرماتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کمنٹس کرتے ہیں کہ اے عمر، جب تم زمانے جاہلیت میں تھے تو بڑے بہادر تھے، بڑے دل والے تھے، اب کیا اسلام لانے کے بعد میں کیا تم بزدل ہو گئے؟ کیا تم پلپلے ہو گئے؟ اللہ اکبر مسلمانوں، اور اس کے بعد میں سید حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اے عمر، جب تم زمانے جاہلیت میں تھے تو بڑے بہادر تھے، بڑے سخت تھے، کیا اسلام لانے کے بعد میں کیا تم بزدل ہو گئے؟ کیا تم پلپلے ہو گئے؟ اللہ اکبر مسلمانوں، اس کے بعد میں رازدار شریعت، معلم سیاست اسلامیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم جلال میں ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر سنو سنو، اگر سب لوگ ایک طرف ہو جائے اور صدیق تنہا رہ جائے پھر بھی صدیق ان سے تنہا جہاد کرے گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں،
اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعی میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو جہاد کے لیے کھول دیا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے وہی صحیح ہے، وہی حق پر ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب ایک انگریز مورخ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ ذری کارنامہ ہے، اسی کی وجہ سے آج تک قوانین اسلام تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد میں لکھتا ہے کہ آج بھی دین اسلام جو اپنے اصلی روپ میں ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی ذری کارنامے کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے بعد میں لکھتا ہے اور یہ کسی کو جرأت بیجا نہیں قیامت تک کہ دین اسلام کے اندر باطل سیاست کی کوئی آمیزش کر سکے۔ اب مسلمانوں یہ صحابی ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، جن کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، وہ جنتی فرقہ ہے۔ تو حیدرآباد کے اسد الدین اویسی کان کھول کر کے سن لے، ہوش گوش کے ساتھ میں سن لے، الحمدللہ ہم سچے حسینی ہیں، ہم کو صحابی کا راستہ چاہیے، علی میاں ندوی وہابی کا راستہ نہیں چاہیے۔ بے شک زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرض حشمتی، عرض مشاہد ملت، زندہ باد زندہ باد۔ دو لفظ سن لیجئے، بس آخری پیغام دے رہا ہے برہان رضا حشمتی، او علی میاں ندوی کے دم چھلے، او حیدرآباد کے شیطان سن لے، اتحاد کا نعرہ تو بھی لگاتا ہے، اتحاد کا نعرہ حضرت مولانا مہران رضا حشمتی بھی لگاتے ہیں، اتحاد کا نعرہ تو بھی لگاتا ہے، اتحاد کا نعرہ حضور معصوم ملت بھی لگاتے ہیں، اتحاد کا نعرہ تو بھی لگاتا ہے، اتحاد کا نعرہ زرتاب ملت بھی لگاتے ہیں، اتحاد کا نعرہ تو بھی لگاتا ہے، اتحاد کا نعرہ برہان رضا حشمتی بھی لگاتا ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اتحاد باطل کا نعرہ لگاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں حسینی حسینی ایک ہو جاؤ، ہم یہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ برہان رضا حشمتی یہ کہتا ہے پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دو، اس کے بعد میں خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ برہان رضا حشمتی یہ کہتا ہے پہلے ابو جہل سے اختلاف کر لو، پھر مصطفیٰ سے اتحاد کر لو، پہلے عتبہ سے اختلاف کر لو، پھر مصطفیٰ سے اتحاد کر لو، پہلے شیبہ سے اختلاف کر لو، پھر مصطفیٰ سے اتحاد کر لو، پہلے تمام منکرین زکات سے اختلاف کر لو، پھر صدیق اکبر سے اتحاد کر لو، پہلے تمام منافقوں سے اختلاف کر لو، پھر حضرت عمر سے اتحاد کر لو، پہلے تمام بلوائیوں سے اختلاف کر لو، پھر حضرت عثمان غنی سے اتحاد کر لو، پہلے تمام خارجیوں سے اختلاف کر لو، پھر حضرت علی سے اتحاد کر لو، پہلے تمام دین اکبری کے ماننے والوں سے اختلاف کر لو، پھر امام ربانی سے اتحاد کر لو، پہلے تمام وہابیوں سے دیوبندیوں سے اختلاف کر لو، پھر اعلیٰ حضرت شیر سنت سے اتحاد کر لو، پہلے تمام سلح کلیت کے پجاریوں سے اختلاف کر لو، پھر مشاہد ملت سے اتحاد کر لو، پہلے الیاس پادری سے، تطہیر تانڈوی سے، حیدرآباد کے شیطان اسد الدین اویسی سے، اور سنی نام نہاد دعوت اسلامی والوں سے، عبید اللہ شیطان سے، ان جتنے بھی سلح کلیت کے پجاری ہیں ان سب سے اختلاف کر لو، پھر خانقاہ حشمتیہ سے اتحاد کر لو۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، تطہیری فتنہ، تطہیری فتنہ۔
اے سرکار شیر سنت آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی رفعت کو سلام، آپ کی جاہ و حشمت کو سلام. ڈھا دیے جس نے سب نجدیت کے قلعے اس شہ شیر سنت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مخزن علم و حکمت وہ شاہد رضا ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام. ابر رحمت تیری مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اب آپ کے سامنے شہزادے حضور معصوم ملت تشریف لا رہے ہیں.